اشر گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے سر جھٹکتے ہوئے ہال میں داخل ہوا تو اس وقت رات کے 11 بج چکے تھے۔ عمر کی دھلائی کرنے کے بعد اس کے دل کو کچھ سکون ملا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ گھر آتا بہت سارے کیسز اور پینڈنگ کام کو پورا کرتے ہوئے وہ مزید لیٹ ہو گیا تھا، اور ان سب چکروں میں وہ گھر میں موجود اپنی بیوی کو بھول چکا تھا، جسے اپنے ہاتھوں سے وہ پیار سے باندھتے ہوئے چلا گیا تھا۔ وہ ہال میں ہی صوفے پر تھکان کی وجہ سے گرنے کے انداز میں لیٹا اور پاؤں کی مدد سے شوز اتارتے ہوئے ریلیکس فیل کر کے آنکھیں بند کی، مگر اچانک سے اسے خیال آتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھ کر اوپر کی طرف بھاگا تھا۔ اپنے روم میں داخل ہوتے اس نے لائٹس آن کی تو نظر سامنے موجود اپنی بیوی پر پڑی، جو دونوں طرف سے بندے ہاتھوں کے باوجود سو رہی تھی۔ وہ خود پر لعنت بھیجتا آگے کی طرف بڑھا اور آرام سے اس کے ہاتھوں کو ہتھکڑی سے آزاد کر کے دیکھنے لگا، جہاں پر سرخ نشان بن گئے تھے۔ وہ اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اس کے دونوں بازو پر باری باری ہونٹ رکھتے ہوئے اٹھا اور وارڈروب کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہاں مطلوبہ سامان ملتا ہی وہ پھر سے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ فرسٹ ایڈ باکس کو کھول کر اس میں سے اس نے آئنمنٹ نکال کر باری باری اس کے دونوں بازو پر مرہم لگایا۔ یہ کام ختم کرنے کے بعد وہ شاور لینے چلا گیا اور کچھ دیر بعد وہ فریش سا اپنے مخصوص بلیک سوٹ پہنے تولیے سے بالوں کو رگڑتے ہوئے باہر آیا، مگر سامنے ہی بیڈ پر اسے نہ پا کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ تولیے کو پھینکتے ہوئے دوڑتا ہوا روم سے باہر نکلا، مگر اسے کہیں بھی نہ پا کر وہ ماتھے پر بل ڈال کر نیچے اترا۔ کچن میں بھی اسے نہ پاتے وہ حیرت سے پریشان ہوتے ہوئے باہر کی طرف گیا، مگر گیٹ کو ویسے ہی لاک دے کر اس کے ماتھے پر کئی بل نمودار ہوئے تھے۔ وہ سوچتا ہوا اندر آیا اور ایک روم کی طرف بڑھا جو کہ اس کے روم کے ساتھ اٹیچ تھا۔ روم کے پاس جاتے ہی اس نے روم کو اندر سے لاک دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اندر کون ہے، پھر وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے جیسے آیا تھا ویسے ہی اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ رمشا، دروازہ کھولو یار! وہ مسلسل آدھے گھنٹے سے باہر کھڑا دروازے کو کھٹکھٹاتے اسے دروازہ کھولنے کا کہہ رہا تھا، مگر وہ اندر ایک کونے میں دبکی گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ وہ رات کو کمرے میں اس کے آتے ہی اس کی آہٹ پر جاگ چکی تھی، مگر اپنی آنکھیں بند کرتی سوتی بنی رہی کہ وہ اس وقت اس سے جھگڑنے کی موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ کتنا درد ہوا تھا اسے اپنے ہاتھوں اور بازوں پر، مگر وہ ظالم بنا اسے باندھتے چلا گیا تھا۔ اشر کے کمرے میں آتے ہی اس کے ہاتھوں کو آزاد کرنا اور پیار سے انہیں چھوتے ہوئے آئنمنٹ لگانے پر وہ چونکی ضرور تھی، مگر پھر بھی اس کی کوئی چال سمجھتے ہوئے وہ ایسے ہی لیٹی رہی۔ اور پھر جب وہ واش روم میں بند ہوا تو اسی وقت وہ بھاگتے ہوئے نیچے گئی، مگر پھر اگلی سوچ کے آتے ہی وہ کیسے اکیلی گھر جائے گی، اور وہ بھی رات کے اس وقت۔ یہی سوچ کر وہ دوبارہ اوپر آ کر دوسرے روم میں بند ہو گئی تھی۔ رمشا، دروازہ کھولو، اگر نہیں کھولا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اشر پریشان ہو کر زور زور سے دروازے کو ٹھوکر مارتے بولا۔ کتنے وہم آ رہے تھے اس کے دل میں کہ خدا نہ کرے کہ اس نے کچھ کر نہ لیا ہو۔ رمشا، دروازہ کھولو یار پلیز! وہ چیختا ہوا ایک زوردار دھکے سے دروازے کو کھولتا غصے سے اندر داخل ہوا، اور رمشا جو ابھی بھاگتے ہوئے واش روم میں بند ہونے کا سوچ رہی تھی، اچانک سے ایک دم سے دروازے کو توڑ کر اندر آتے اسے دیکھ کر وہ بوکھلا کر اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوتی، اشر ایک جھٹکے سے اس تک پہنچ کر اس کی کمر میں اپنے ہاتھ کو حائل کر کے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ رمشا اس کے اس اچانک عمل پر ڈرتے ہوئے اس کے کندھوں کو تھام کر آنکھیں بند کر کے گہرے سانس بھر کر خود کو نارمل کرنے لگی۔ یہ کیا ہے رمشا؟ کب سے کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولو، کہ اب کان بند کیے ہوتے تم نے؟ وہ سرد آواز میں اس کے کان میں بولا تھا، اس کی پیٹھ کو ہاتھ سے سہلاتے ہوئے اس کے کان کو لو کو دانتوں میں دباتے ہوئے بولا تو وہ کام گئی تھی اس کے لمس پر، مگر خود کو وہ اس سے آزاد نہ کروا پائی تھی۔ رات کو کمرے سے کیوں آئی تم؟ جواب نہ ملنے پر وہ گہری سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے خود کو پرسکون کرتے بولا، میری مرضی، میں جہاں رہوں۔ رمشا بھی غصے سے اچانک سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ اشر نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے دایاں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اپنی ہلکی سی بڑی شیو کو مسلتے ہوئے سوچ میں پڑنے لگا۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ تمہاری مرضی، تم جہاں مرضی رہو، بھلا میں کون ہوتا ہوں تمہیں روکنے والا؟ مگر اگر اس روم میں آنا ہی تھا تو مجھے بھی ساتھ لے آتی، تاکہ تمہیں کمپنی مل جاتی اور مجھے بھی تمہاری قربت میں تھوڑا سا سکون بھی مل جاتا۔ اشر مسکراتے اس کی گردن پر جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے ہوئے بولا تو رمشا نے لرزتے وجود کے ساتھ بڑی مشکل سے اس کے کندھوں کو تھام کر اسے خود سے دور کرنا چاہا۔
اشر چھوڑے مجھے، وہ مسلسل اس کی من مانی کو سہتے ہوئے مشکل سے بولی۔ اشر نے اپنی بہکتی خمار سے بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں چھوڑنے کے لیے اپنایا تھوڑی تھا، ابھی تو تم نے میری محبت دیکھی بھی نہیں ٹھیک سے، اور ایسے چھوڑنے اور بچھڑنے کی باتیں کری ہو۔ اشر ہاتھ اس کی گردن میں ڈالتے اس کا چہرہ جھٹکے سے قریب کرتے ہوئے بولا، اس رشتے کا کوئی مستقبل نہیں اشر، اور بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں۔ وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولی تو اشر نے آنکھیں بند کر کے خود پر کنٹرول کرنا چاہا، جو کہ شاید اب اس کے بس سے باہر ہو چکا تھا یہ بات سن کر۔ رمشا، کیا تمہیں اتنا سا یقین نہیں میری چاہت پر کہ کوئی بھی اگر آ کے کہے گا اور تم اس کی باتوں پر یقین کر لو گی میرے خلاف؟ وہ ایک امید دل میں سموئے بولا کہ شاید اتنا تو وہ یقین کر ہی چکی ہوگی اس پر اتنے عرصے سے۔ نہیں ہے مجھے کوئی یقین، سمجھے؟ کیسے کروں یقین جب سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہے؟ تو میں کیوں کروں یقین؟ آخر ایک ایسی لڑکی جو گھر سے بھاگتے اپنے باپ کا نام مٹی میں ملا چکی ہو، اس سے کیوں کر کرنی تھی تم نے شادی؟ ہاں، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ محبت ہے۔ رمشا سر کو انکار میں ہلاتے ہوئے آنسو سے تر چہرہ لے کر بولی تو اشر کا دل کیا کہ وہ خود کو شوٹ کر ڈالے یا پھر یہاں سے کہیں دور چلا جائے، اور میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں۔ میں پاپا سے کہہ دوں گی کہ میں اپنی مرضی سے تم سے الگ ہوئی اور اس میں تمہاری مرضی شامل نہیں تھی، تم بس مجھے طلاق دے دو۔ وہ فوراً سے کہتی اپنے اندر سسکتے دل کو اپنے پاؤں میں رون چکی تھی۔ یہ کیا کہا تم نے؟ ایک بار پھر سے کہنا۔ اشر نے غصے سے کہا تو رمشا ڈرتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ایک دم سے بدلا سرخ آنکھوں سے لہو رنگ چہرہ لیے وہ اسے کوئی اور ہی اشر محسوس ہو رہا تھا۔ رمشا، کہو، مجھے سننا ہے۔ وہ اپنی گرفت کو مضبوط کرتے ہوئے اس انداز میں بولا تو کہ رمشا کو لگا کہ اس کا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا ہے۔ وہ اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے بولی، اشر تم مجھے طلاق۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، اشر جھک کر اس کے ہونٹوں کو اپنی شدت بھری گرفت میں لے کر اس کی بولتی کو بند کر گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر رمشا کو لگا کہ وہ آج اگلا سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مدد سے شدید مزاحمت کرتے اپنے ناخن اس کے گردن میں چبھوگی، مگر اشر کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ یوں ہی اس کے ہونٹوں کو گرفت میں لیے اسے ساتھ لگاتے اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھا تاکہ اس کے اگلے قدم کا سوچتے ہوئے رمشا کی جان پر بنی۔ وہ خوف سے پھیلی آنکھوں سے خود پر جھکے اشر کو دیکھنے لگی جو آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے رمشا کہ میری محبت اور نرمی کا تم نے بہت ناجائز فائدہ اٹھا لیا، مگر اب اور نہیں۔ اشر ہلکا سا سر اٹھاتے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر بولا، جو کہ تیز تیز سانس لیتی خود کو نارمل کر رہی تھی۔ اشر کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے ایک ہاتھ میں لیتے ہوئے بیڈ سے لگا گیا تھا۔ اب رمشا میں ہلنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی، جبکہ وہ اس کی مزاحمت کو، اس کے رونے کو اگنور کر کے اسے خود میں سمیٹنے پر مجبور کر گیا تھا، اور رمشا نے بھی ہار مانتے ہوئے خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ وریام، اٹھو! نینا کب سے اسے جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھی جو نہ جانے کون سے گدے گھوڑے بیچ کر سویا ہوا تھا کہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ وریام، اٹھو ورنہ میں انکل کو کہتی ہوں کہ آپ چلے جائیں آفس۔ نینا کل رات سے اس کی ضد پر تھکتے ہوئے ابھی صبح فجر کرتے ہوئے اسے جگا رہی تھی کہ وریام نے سختی سے کہا تھا کہ مسٹر کاظمی کی جاگنے سے پہلے اسے جگانا، ورنہ رات کو چھوڑ دیا تھا، اب چھوڑوں گا نہیں۔ اور اس کی دھمکی کافی کارآمد بھی ثابت ہوئی تھی کہ وہ صبح اٹھتے ہی اس کے سر پر کھڑی اسے اٹھا رہی تھی۔ پھر ایک نظر کھڑکی سے باہر دیکھتے وہ حیران ہوئی کہ اتنی صبح کو اس جیسا نکما انسان جا کر کرے گا بھی کیا۔ وریام، اٹھو نا! وہ غصے سے اسے ٹہوکا مارتے اٹھا کر بولی کہ اچانک سے وریام نے اس کے ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تو نینا کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ وریام، کیا ہے؟ اٹھو نا! وہ جو کہ دوبارہ سے اسے اپنے پاس گراتے ہوئے بازو میں پر سر رکھتے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے سلانے لگا تھا۔ نینا اس کی اس حرکت پر تنگ آ کر اسے اٹھانے لگی۔ نین، یار سو جاؤ نا، بعد میں اٹھیں گے۔ اس کے بار بار اٹھانے پر چڑھ کر بولا تو نینا نے منہ کھولتے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے کہ بعد میں اٹھیں گے؟ اب 1 گھنٹے سے مجھے سرہانے کھڑا کیے رکھا کہ رات کو بولا تھا کہ صبح جلدی اٹھانا، اور اب سو جاؤ۔
اب اٹھو ورنہ میں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ غصے سے اس پر چیختے ہوئے بولی تو وریام ہاتھ کان پر رکھتے اسے آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ اف، کس کمبخت انسان نے کہا تھا کہ بیویاں آرام دیتی ہیں، بیویاں تو سکون برباد کر دیتی ہیں۔ وریام اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بدمزہ ہونے پر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ نینا اس کی بات سن کر بولی، کچھ کہا تم نے؟ نہیں تو، میں نے تو کچھ نہیں کہا، وریان نے فوراً انکار کیا تھا۔ اچھا میں فریش ہوتا ہوں، اور تم سونا مت، آج سے تم بھی وی کی وائف کے سٹائل سے جیو گی اور اس کے لیے تمہارا جاگنا بہت ضروری ہے۔ وریام کمفرٹ سے نکلتے ہوئے اس کی پیشانی چوم کر بولا تو نینا مکمل اس کی باتوں میں الجھتے اسے دیکھنے لگی۔ تم یہ ڈریس چینج کرو جلدی سے، جب تک میں شاور لیتا ہوں۔ وہ ہاتھ میں ایک بلو کلر کی شارٹ فراک جس کے ساتھ ہی بلو جینز اور خوبصورت کام کا دوپٹہ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا تو نینا نے ایک نظر سے دیکھ کر اسے اپنے پہنے کپڑوں کو دیکھا۔ وہ اس وقت یلو کرتے اور ٹراؤزر پہنے پرسکون سی تھی کہ وہ بالکل ہلکا اور بغیر کام کے آرام دہ سوٹ تھا۔ اپنے کپڑوں کو دیکھتے اس کے ہاتھ میں پکڑی فراک کو دیکھنے لگی اور پھر بولی، میں نے جو پہنا ہے وہی ٹھیک ہے، مجھے نہیں پہنا یہ سب کچھ۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی تو وریام نے کہا، اوکے تمہاری مرضی، اگر میرے آنے تک چینج کر لیا تو ٹھیک، ورنہ میں خود چینج کروا دوں گا۔ پھر وہ بنا اس کی کوئی بات سنے اپنی بات کہہ کر وہاں سے نکلا اور اس کی بے باکی پر وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ غصے سے پاؤں فرش پر پٹکتے ہوئے اپنا غصہ اتارتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی، جانتی جو تھی کہ اگر اس ضدی انسان کے آنے تک اس نے چینج نہ کیا تو پھر کیا پتا وہ واقعی اپنی بات کو پورا کر دے۔ یہی سوچتے ہوئے جلدی سے بھاگ کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی۔ السلام علیکم پاپا۔ رافع فریش سے مسکراتے ہوئے حشاش بشاش سا ڈائننگ ٹیبل پر آ کر اظہر صاحب کو سلام کرتے بولا تو وہ بھی مسکرا کر اس کی خوشی کی دعا کرتے اسے ساتھ لگا گئے تھے۔ اب طبیعت کیسی ہے فدق کی؟ رافع کے بیٹھتے وہ پوچھنے لگے تو اس نے کہا، پاپا بھی ٹھیک ہے، میڈیسن دی ہے اور ابھی ریسٹ کر رہی ہے۔ اچھا میڈیسن لے لی واقعی اس نے؟ اظہر صاحب حیرت زدہ سے ہو کر اس سے پوچھنے لگے کیونکہ پچھلے دنوں کتنا تنگ کیا تھا فدق نے میڈیسن کے لیے، اور ان کے حساب سے تو دنیا کا سب سے مشکل کام فدق کو دوائی کھلانا تھا۔ جی پاپا، بس کھلا ہی دی کسی طرح کر کے، وہ نارمل سے انداز میں کہتے ہوئے سامنے سے بریڈ کو جیم لگا کر بولا تو اظہر صاحب سر ہلا گئے۔ ویسے کیا سوچا ہے آگے، مطلب کیسے اسے ٹھیک کرو گے مکمل طور پر؟ یہی سوچتے وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بولے جس کا ہاتھ بریڈ پر جیم لگاتے تھما تھا۔ سوچنا کیا ہے ڈیڈ، اسے اس کے ڈیڈ کے پاس لے کر جاؤں گا پاکستان۔ وہ ایک سرد آنکھ خارج کرتے ہوئے بولا تو اظہر صاحب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی مذاق نہیں بیٹا، تم جانتے ہو نا کہ اس کے ڈیڈ اس دنیا میں نہیں، اور پھر اسے وہاں لے جانے کا مقصد؟ اظہر صاحب کو رافع کی بات بالکل پسند نہ آئی تھی۔ ایسے کیسے وہ فدق کی حالت کے باوجود اسے وہاں لے کر جا رہا تھا، اور وہ بھی سب کچھ جانتے بوجھتے بھی؟ کیا وہ برداشت کر پاتے یہ سب کچھ جان بوجھ کر؟ جب اسے دوبارہ سے اپنے پاپا سے بچھڑنا، وہ اذیت جو اس نے برداشت کی وہ دوبارہ سے کیسے برداشت کر پائے گی؟ پاپا شاید آپ بھول رہے ہیں کہ بعض اوقات چیزیں جہاں سے خراب ہوتی ہیں انہیں وہیں سے سدھارا جا سکتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے ڈیڈ کی یادیں، وہ گھر، اس کی بری نہیں بلکہ اچھی یادوں کا سبب بنے۔ جو کچھ ہو چکا میں اسے بدل تو نہیں سکتا، مگر اب کسی گرم ہوا کے جھونکے کو بھی میں اس تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ رافع یہ بولا مگر اس کی آنکھوں میں جلتی محبت کی جوت کو دیکھ کر اظہر صاحب لب بیچ کر دعا کر گئے کہ اللہ بہتر کرے سب کچھ۔ بس کیا دیکھ رہی ہو، تمہارا ہسبینڈ واقعی بہت ہینڈسم ہے۔ وہ جو اپنا جاگنگ سوٹ پہنتے ہوئے اپر کی زپ کو ہاف بند کیے ابھی مرر کے آگے کھڑا بالوں کو برش کر رہا تھا کہ نینا کو خود کو دیکھتے پا کر وہ اس کی طرف مڑ کر بولا۔ نینا اسے مسمرائز ہوتے دیکھ رہی تھی، پھر منہ بنا کر بولی، کچھ نہیں، میں نے کیا دیکھنا ہے تم میں؟ وریم پرفیوم اٹھاتے خود پر سپرے کرنے لگا۔ اتنی تیز کلون کی مہک پر نینا نے چکراتے سر کو تھاما۔ اف، کتنی پرفیوم لگاتا ہے یہ، اسی تو لڑکیاں اس کی طرف مڑتی ہیں۔ وہ پیچھے دیوار سے ٹیک لگائے ہاتھ باندھے کھڑی اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی کہ کب وہ چلتا اس کے پاس آیا وہ نوٹ نہ کر سکی۔ وہ اچانک سے اسے اپنے گلے لگتا دیکھ کر بوکھلا کر بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ سوری جان، وہ کیا ہے نا کہ پرفیوم تھوڑا زیادہ ہو گیا، اور اب اگر میں باہر جاؤں گا تو ہر لڑکی مجھے دیکھے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری ڈمپل نین کے علاوہ مجھے کوئی دیکھے، سو اسی لیے اپنی پرفیوم تمہیں دے رہا ہوں، آدھی آدھی بانٹنے کے لیے۔
اسے تفصیل سے سمجھاتے بولا، جبکہ وہ مشکوک سی ہو کر اسے دیکھنے لگی کہ کہیں اس نے میرے دماغ کی باتیں پڑھ تو نہیں لی۔ پھر وہ شوز پہنتے ایک دم تیار ہو کر اس کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، چلو ہم چلتے ہیں۔ ہاں، مجھے کدھر لے کر جا رہے ہیں آپ؟ نینا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے بولی تو وریام رکتے ہوئے بلو سوٹ پہنے اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر آگے بڑھا۔ وریام، مجھے نہیں جانا کہیں، وہ کھینچتی ہوئی اس کے ساتھ اترتے ہوئے بولی کہ وریام اسی لیے کچن میں داخل ہوا۔ تو مسز زوی، جب تک آپ کے ہسبینڈ واپس نہیں آتے آپ ان کے لیے ایک اچھا سا ناشتہ بنائیں، اوکے؟ وہ پیار سے اس کے گالوں کو باری باری چومتے ہوئے اس کی تھوڑی پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ اس کی اگلی کارروائی سے پہلے ہی نینا نے ناک کو دونوں ہاتھوں میں چھپایا تھا۔ اس کی حرکت پر وریام مسکرایا۔ جب جانتی ہو کہ مجھ سے بچ نہیں سکتی تو یہ چھوٹی موٹی کوششیں کر کے خود کو تھکایا مت کرو میری جان۔ وہ ہونٹ اس کی ناک پر رکھتے ہوئے ہاتھوں پر پیار کرتے ہوئے یہ کہہ کر وہاں سے نکلا تو نینا نے دور تک اسے گھورتے ہوئے دیکھا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ اس کا من پسند ناشتہ تیار کر چکی تھی، جس میں جوس، بریڈ کے ساتھ جیم اور ایک ہاف بوائل ایگ تھا۔ وہ اس کی خوراک کو دیکھتے ہوئے پریشان ہوئی تھی کیونکہ کل پھپھو نے اسے وریام کی ساری روٹین آسانی سے سمجھا دی تھی۔ آخر کو اس کی بیوی تھی اور آگے چل کر اسی نے تو وریام کا خیال رکھنا تھا۔ نین، ویٹ کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ دوڑتے ہوئے ایک دم سے شرٹ کو اتار کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس کے کندھے پر رکھ کر بولا۔ وہ منہ کھلے غصے سے مٹھیاں بیچے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے اس کے کپڑوں کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھنے لگی۔ پھر ایک مدھم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رقص کرنے لگی۔ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ وریام اسے اپنا پابند بنا رہا تھا کہ وہ خود اس سے دور ہوتے یا اس سوچ کے آتے ہی تڑپے۔ یوں ہی تو وہ دن رات اس کے سر پر سوار نہیں رہتا تھا۔ اپنا ہر چھوٹا چھوٹا کام وہ جان بوجھ کر اسی سے کرواتا تھا کہ اس کے رنگ میں رنگی مکمل طور پر روح وریام بن جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی شرٹ پر رکھتے ہوئے اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے گہرا سا مسکرائی، مگر پھر ہوش میں آتے ہی خود کو ڈانٹتے ہوئے وہ دوڑ کر ڈائننگ ٹیبل کے پاس جا کر چیئر پر اس کی شرٹ اور اپر کو اچھے سے پھیلا کر ناشتہ ٹیبل پر سیٹ کرنے لگی۔ میں آ گیا مائی لو۔ اچانک سے پیچھے آتے وریام کی آواز پر وہ فوراً سے بوکھلاتے ہوئے نظریں جھکا کر آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ نین، چلو ناشتہ کرتے ہیں، وہ بریڈ پر جیم لگاتے اسے بولا جو کہ پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ چونکی، اس کے بلانے پر کہ اس نے تو کبھی کسی کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ حال بدک اگر کھانے کے بعد کچھ نہ بچتا تو یہ لازمی کہا جاتا تھا کہ پہلے کھا لیا ہوگا اندر بناتے وقت محترمہ نے۔ نینا نے اپنے گزرتے وقت کی تکلیفوں پر نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، مگر شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص اس کے باہر سے نہیں بلکہ اندر تک سے واقفیت رکھتا تھا۔ وہ سب کچھ جانتا تھا کہ اس کی نین کے ساتھ اس کے پھپھو کے گھر میں کیسا رویہ رکھا گیا بچپن سے، مگر اس نے کبھی جتایا یا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ اسے دوبارہ گزری باتوں سے مزید دکھ اور تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ اچانک سے اسے ماضی میں جاتا دیکھ کر اس نے کھینچ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ ہاتھ اس کے کندھے پر واپس رکھ کر اٹھنے لگی، مگر اس کے شرٹ لیس سفید سینے کو دیکھ کر وہ خاموشی سے نظریں جھکا گئی تھی۔ چلو شروع کرو ناشتہ، وہ بریڈ کا بائٹ لیتے ہوئے اس کے سامنے کرتے بولا تو نینا جھجکتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی اور پھر بولی، نہیں آپ کھائیں، میں بعد میں کھا لوں گی۔ نینا، میں نے کہا کھاؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کے نچلے ہونٹ کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے مانی خیزی سے بولا تو نینا فوراً سے اس کے ہاتھ سے بریڈ کا بائٹ لے گئی تھی۔ چلو اب شاباش، گلاس پکڑو اور وہ جوس گلاس میں ڈال کر پی لو۔ اینڈ ناؤ ہم بیٹ لگاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں پہلے کون پیتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا، اور اس سے پہلے ہی نینا نے گلاس منہ سے لگاتے ہوئے پینا شروع کر دیا، جبکہ وریام ہونکوں کی طرح منہ کھولے اس معصوم سی دکھنے والی بیوی کو دیکھنے لگا۔ یس، میں جیت گئی، وہ گلاس ختم کرتے ہی ٹیبل پر رکھ کر بڑی خوشی سے بولی تو وریام کی شکل دیکھ کر کہہ لگا اٹھی۔ اس کی مسکراتی خوبصورت سی کھلکھلاہٹ وریام کے کانوں میں کسی رقص کی طرح گونجی تھی۔ اوکے، اب میری باری، یہ کہتا ہی وہ نینا کے سمجھنے سے پہلے ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کر اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ نینا نے ڈرتے ہوئے اس کے بالوں کو کھینچا جو کہ مدہوش سر اپنے کام میں مصروف رہا تھا۔ اشر نہ جانے کب سے یوں ہی لیٹا چھت کو گھورتا رہا، اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے پھٹتے ہوئے سر کو انگلی سے دباتے ہوئے ایک نظر اپنے بازو پر سر رکھے بکھری حالت میں لیٹی رمشا پر ڈالے وہ لب سختی سے بینچتے ہوئے اس کے ماتھے کو ہلکا سا اپنے ہونٹوں سے چھو کر پیچھے ہوتے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، جہاں مٹے مٹے آنسو کے نشان اب بھی واضح تھے۔ اسے اس کی اس حالت میں دیکھ کر وہ مزید بے چین ہوا تھا، مگر وہ کیا کرتا؟
کیسے اسے خود سے دور جانے دیتا؟ وہ جانتا تھا کہ شاید وہ رات کو ٹھیک سے سو نہیں پائی، اسی وجہ سے اب آرام سے اس کے بازو پر بنا احتجاج کیے لیٹی تھی، مگر یہ خاموشی بس کچھ وقت کی ہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے رخسار کو سہلاتے ہوئے اچانک سے بجتے موبائل کی آواز پر آرام سے اپنے بازو سے اس کا سر اٹھا کر تکیے پر رکھ کر اٹھ کر موبائل لیے ایک طرف ہوا۔ یس، اشر اسپیکنگ۔ سر، وہ عمر کی لاش ملی ہے کوڑے کے ڈھیر سے، جسے ہم پچھلے کچھ دنوں سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اوہ نو، کیسے ہوا یہ سب؟ وہ اچانک سے انجان بنتے بولا تھا۔ معلوم نہیں سر، آپ پلیز آ جائیں، پھر انویسٹیگیشن بھی کرنی ہے۔ اچھا ظفر، تم ایسا کرو کہ ویٹ کرو، میں آتا ہوں۔ وہ جلدی سے جواب دیتے ہوئے ایک نظر سوئی ہوئی رمشا پر ڈال کر باتھ روم کی طرف بڑھا اور ایسے ہی شاور آن کر کے اس کے نیچے کھڑا ہوا۔ اس کا دماغ بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ کتنی خوش تھی رمشا اس کے ساتھ، مگر پھر اچانک سے ایسا کیا ہوا؟ شاور سے بہتا ٹھنڈا پانی اس کے سر پر سے ایک لکیر کی طرح بہتے ہوئے اس کے چہرے پر سے نیچے کی طرف بہتا جا رہا تھا، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ اچانک سے اس کے دماغ میں ایک جھناکا سا ہوا۔ اس کی دماغ کی پھولی رگیں پل بھر میں ریلیکس ہی ہو کر اپنی جگہ کو آئی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے فوراً سے چینج کرتے ہوئے روم میں آیا۔ اس نے باہر آ کر کال کی تھی کسی کو، اور کال اٹھانے والی نے فوراً کہا، ہیلو زہ نصیب، آج آپ کو ہم غریبوں کی یاد کیسے آ گئی؟ اشر اس کی بات کو ہمیشہ کی طرح اگنور کر کے بولا، کیسی ہو؟ میں تو بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ وہ روم میں بیٹھے اپنے جونیئر کو باہر کی طرف اشارہ کرتے بولی، ٹھیک ہوں میں، کہاں پر ہو تم؟ اس کے سوال پر وہ باقاعدہ فون کو کان سے ہٹاتے ہوئے مشکوک سا دیکھتے ہوئے دوبارہ کان سے لگا گئی۔ ویل، میں تو ابھی لاہور میں ہوں، ایک کیس کے سلسلے میں۔ اوکے، ایک فیور چاہیے تھی تم سے۔ وہ سیدھا مدعے کی بات پر آیا تھا۔ اس کی بات پر وہ ناک سکوڑ گئی۔ کیا تھا جو سیدھے سے حوالے پوچھ لیتا اس سے؟ جی اشر صاحب بتائیں، ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو اشر نے کہا، گڈ، دراصل مجھے کسی کام سے آؤٹ آف سٹی جانا پڑے گا، اور رمشا کی طبیعت خراب ہے تو میں اسے اکیلا چھوڑ نہیں سکتا۔ کیا تم میرے آنے تک اس کا خیال رکھ سکتی ہو؟ وہ کھڑکی پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، رمشا کہاں پر ہے؟ کیا لاہور میں؟ وہ بات سنتے ہوئے پوچھنے لگی تو اشر نے کہا، یہی میرے ساتھ ہے، تم بھی آ جاؤ گی ابھی؟ اوکے، میں آ جاتی ہوں۔ وہ کیا ہے نا کہ ویسے تو ملنا ہوگے نہیں، چلو اسی بہانے تو میں دیکھ لوں گی۔ وہ سرشار ہوتے بولی تھی، اس کا بس نہیں تھا کہ ابھی سے دوڑتی ہوئی اشر کے پاس پہنچ جائے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، مجھے ابھی نکلنا ہے، تم جلدی سے پہنچو۔ وہ بنا اس کی بات سنے فون کاٹتے ہوئے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ فون اٹینڈ ہے تو ظفر نے پوچھا، جی یس سر۔ ظفر، سنو میری بات، مجھے ایک ضروری کام سے نکلنا ہے، تم ایسا کرو کہ عمر کی لاش کو فورنسک لیب میں بھجوا دو، میں آ کر سب کچھ ہینڈل کرتا ہوں۔ وہ انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی سے ماتھے کو مسلتے ہوئے سامنے کمفرٹر میں دبکی رمشا کو دیکھتے ہوئے بولا، رائٹ سر، میں کر لیتا ہوں۔ ظفر نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا۔ فون بند ہوتے ہی اشر نے جیب میں رکھا اور بیڈ کی طرف بڑھا، جہاں وہ اسے بے چین اور بے آرام کیے خود آرام سے سو رہی تھی۔ بس ایک بار مجھے پتا کر لینے دو کہ آخر جو میں سوچ رہا ہوں ویسا ہے کہ نہیں، پھر تم سے ایک ایک چیز کا حساب لوں گا۔ وہ آہستگی سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے نرمی سے کہہ کر اس کے ماتھے کو چھو کر اپنا کوٹ اٹھاتے ہوئے روم سے باہر نکل گیا۔ وریام، بتاؤ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کب سے اسے پوچھ رہی تھی، مگر وہ لاپرواہ سا آرام سے گاڑی ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا، جبکہ نینا نے غصے سے اس پاگل شخص کو گھورا جو بنا بتائے اسے زبردستی اپنے ساتھ نہ جانے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ کیا ہو گیا نین یار، کیوں اپنے ہینڈسم سے شوہر کی جان لینے پر تلی ہو؟ وہ ایک دم سے اس کی زوردار چیخ پر کان پر ہاتھ رکھتے اسے دیکھ کر بولا، ہاں تو پھر بتاؤ نا، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھور کر بولی تھی۔ وریام اس کے دمنگ سٹائل پر ہمیشہ کی طرح صدقے واری ہوا۔ ایک بات تو بتاؤ پہلے، یہ تمہارے اندر کا دمنگ سٹائل کیا صرف میرے آگے ہی جاگتا ہے؟ کیونکہ محض چند دنوں میں ہی اس کی ناک گردن بالوں پر اتنا تشدد کر چکی تھی کہ اس کی معصومیت پر کبھی کبھی وہ جھرجھری لے اٹھتا تھا، مگر وہ خوش تھا کہ اس کے ساتھ گھل مل رہی تھی۔ اس کی بات پوچھنے پر وہ ایک دم سے مسکرائی اور بولی، نہیں، میں پہلے سے ایسی ہوں۔ اور وریام، تم نے مجھے یہاں کوئی بھی جگہ نہیں گھمائی، کچھ بھی نہیں بتایا اس جگہ کے بارے میں؟ فوراً سے اس کے دھیان کو بھٹکانے کو بولی تو وریام گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگا۔ دیکھو تو یہاں کی سڑکیں کتنی پیاری ہیں۔ وہ باہر لمبی کشادہ سڑکوں کو دیکھ کر چہکتے ہوئے بولی تو وریام مسکرا اٹھا۔
ہاں، اس لیے کیونکہ یہاں سب مل کر اس ماحول کو صاف رکھتے ہیں اور یہاں کی خوبصورتی میں ان لوگوں کا بھی کردار ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹاور آف لندن یہاں کی مشہور جگہ ہے جو کہ شاہی خاندان کے زمانے سے قائم ہے، مگر پہلے وہ مٹی سے بنایا گیا تھا اور پھر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ٹاور ہیں یہاں پر۔ ایک سٹور ہاؤس بھی ہے جہاں پر پچھلے زمانے کے زیورات وغیرہ کو بطور نمائش رکھا گیا ہے اور بہت سے ملکوں کے ہزاروں ٹورسٹ یہاں پر سیر کرنے کے لیے روزانہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے میوزیم ہیں جو کہ اپنی خاصیت کی وجہ سے ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہاں پر ایک بہت پیارا ہوٹل ہے، تم جانتی ہو میں اور رافع چھٹی میں یہاں جایا کرتے تھے۔ اس ہوٹل کے پچھلی جانب ایک خوبصورت سا چشمہ ہے اور اس میں سے ہر وقت ٹھنڈا پانی بہتا رہتا ہے اور یہاں پر گرمی نہیں ہوتی۔ وریام نے تفصیل سے اسے ساری باتیں بتائی تو وہ منہ کھولے سے سنتے ہوئے بولی، اچھا اب یہ بھی تو بتاؤ نا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یار صبر تو کر جاؤ، ہم لوگ فزکس سے ملنے جا رہے ہیں۔ وہ منہ بناتے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے انگلی کو ہونٹوں سے آزاد کرواتے ہوئے پیار سے اسے چومتے ہوئے بولا تو نینا نے فوراً سے اپنے ہاتھ کو کھینچ کر گود میں چھپایا۔ تم نے اچھا نہیں کیا وریام، انکل اور آنٹی کیا سوچتے ہوں گے کہ ابھی شادی کو 2 دن ہوئے اور ہمارے بیٹے کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ بات اسے بول تو نہ پائی مگر دل ہی دل میں خود سے کر رہی تھی، اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا یوں بنا بتایا آنا۔ ڈونٹ وری، میں ان کے لیے کچھ خاص سرپرائز چھوڑ کر آیا ہوں، وہ اسے بہلاتے ہوئے بولا جبکہ وہ چپ ہو گئی تھی۔ پھر گاڑی ایک جگہ میں روکتے ہوئے اسے بولا، نین چلو آؤ۔ نینا نے باہر دیکھا مگر یہاں پر ایک بوکے شاپ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یار کیا دیکھ رہی ہو، ہم اب ایسے تو نہیں جائیں گے نا خالی ہاتھ؟ وہ اس کی پریشانی سمیت ہوئے بولا تو نینا اس کا ہاتھ تھام کر فوراً سے باہر نکلی۔ اب بتاؤ کون سے لیں پھول؟ اس نے نینا سے پوچھا تو نینا نے فوراً مسکراتے ہوئے اس کے بازو کو پکڑتے ہوئے کہا، ریڈ روز لینا ہے۔ زبردست۔ وریام نے اسے داد دی اور پھر بوکے پیک کرواتے اسے تھما گیا تھا۔ ویسے تم لڑکیوں کو ریڈ کلر کچھ زیادہ پسند نہیں؟ وہ گاڑی ٹرن کرتے اسے بوکے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ کر بولا، نہیں تو ریڈ بھی اچھا ہوتا ہے مگر پنک زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے پھولوں کو بیک سائڈ پر رکھتے ہوئے بولی۔ پھر گاڑی ایک طرف اور روک کر وہ باہر نکلا تو نینا نے پوچھا، اب کہاں جانا ہے؟ رکو میں ابھی آتا ہوں۔ بیل کی آواز پر اظہر صاحب دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف لپکے کیونکہ وہ کب سے اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ ہیلو بڈی، وریام دروازہ کھلتے ہوئے مسکرا کر ان کے گلے جھولتے ہوئے بولا تھا۔ کیا حال ہے جمائی بابو، سب ٹھیک تو ہے؟ اظہر صاحب ایک دم سے دروازے کے پاس کھڑی نینا کو دیکھتے ہوئے بولے، کیا جمائی کون؟ وریام ان سے الگ ہوتے ہوئے آگے پیچھے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا، بیٹا جی آپ ہو جمائی، کیونکہ جب نینا میری بیٹی ہوئی تو تم میرے جمائی اور میں تمہارا سسر ہوا نا۔ وہ مسکراتے ہوئے نینا کے سر پر ہاتھ رکھتے کہہ کر اسے ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھے تھے۔ اچھا بیٹی، مگر یہ سب کب ہوا؟ وہ ہکا بکا سا وہیں کھڑا چیخا تھا۔ وہ تو اس نے نینا کو جس حالت میں ڈرتے روتے چھوڑ کر گیا تھا اسے یقین تھا کہ وہ تو روم سے باہر نہیں نکلی ہوگی، تو پھر یہ اچانک باپ بیٹی کیسے بن گئے؟ دیکھیں مجھے آپ کی بیٹی نہیں چاہیے، مجھے بس میری بیوی واپس کریں ابھی کے ابھی۔ وریام ایک دم سے ہوش میں آتے ہوئے ان کے پاس کھڑے ہو کر بولا، ہاں بیٹا جی وہ تو جانے کب چلے گی اور جب ملے گی تو دے دیں گے، فی الحال تو میری بیٹی ہے۔ وہ ایک دم سے یہ کہہ کر مسکرا اٹھے تو وریام کو بس نہیں تھا کہ نئے بنتے رشتوں سے وہ دور وہ نینا کو کہیں چھپا کر آ جائے۔ کیا ہوا اسے؟ رافع کو جو کہ نیچے سے آتی آوازوں پر نیچے آیا تھا اب ہاتھ میں برینڈڈ واچ پہنتے ہوئے سیڑھیاں اترتے ہوئے بولا، رافی میری جان، میرا کلیجہ، میرا یار آ گیا۔ وریام خود کو اکیلے پا کر رافع کو آتا دے کر فوراً سے باہیں پھیلائے بولا، ہاں رافع آ جاؤ، دیکھو اگر وری میرا جمائی ہو تو تمہارا کیا لگا؟ وریام کے بولنے سے پہلے اظہر صاحب نے کہا تو وہ سب ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھتے وریام کو دیکھنے لگا۔ پھر تو یہ میرا بہنوئی ہوا۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے نارمل سے انداز میں وریام کو مزید آگ لگا گیا تھا۔ ہاں جی تو بتاؤ کیسی ہے میری بہن؟ وریام کے ڈرامے کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ کر نینا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے بولا۔ اظہر صاحب اسے بتا چکے تھے اب اس کے باپ کے علاوہ اس کی بہن بھی ہے۔ اس دنیا میں پہلے تو وہ حیران ہوا تھا نینا کا سنتے ہوں مگر پھر خوش بھی تھا کہ چلو اس نے پاپا سے اچھے سے بات تو کی۔ اگر یہ لڑکا کبھی تمہیں تنگ کرے تو مجھے بتانا، اس کی ہڈی پسلی میں ایک کر کے رکھ دوں گا۔ رافع نے نینا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے ہوتے ہو کوئی میرے بھائی کو ہاتھ لگا کرتے تو کھائے، میں ہاتھ نہ توڑ دوں اسے۔
اچانک سے فدق کی آواز پر مڑتے ہوئے سب نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں وہ شاید ابھی اٹھی ان کی باتیں سن کر آ کر بولی تھی۔ وریام بھی خوشی خوشی اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے فوراً سے کشن پھینکتے ہوئے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور ایک ہاتھ کو کمر پر باندھتے ہوئے دوسرے کو اس کے سامنے کرتے ہوئے سر خم کر گیا کہ فدق نے بخوشی اس کا ہاتھ تھاما۔ پھر وہ دونوں ایک انداز سے گردن اکڑائے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے صوفے تک آئے تھے، جبکہ رافع تو پریشان سا اسٹل کھڑا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق فدق کچھ چیزیں بھول چکی تھی، مگر وہ تو رافع کے ساتھ وریام کو بھی پہچان پا رہی تھی۔ لگتا ہے کہ کسی کو شدید جھٹکا لگا ہے، ہاں نا؟ رافع کو ایسے کھڑے دیکھ کر وریام نے طنزی انداز میں چھیڑتے ہوئے کہا۔ بھائی چھوڑیں یہ سب، آپ بتائیں آپ نے شادی کر لی اور بتایا تک نہیں؟ اچانک سے فدق اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے نینا کے پاس آ کر بولی۔ مگر فدق میں نے تو یہ ایک نمبر کا گدھا ہے، دیکھ لو اپنی بہن تک کو نہیں بتایا۔ رافع وریام کو رکھتے ہوئے بولا، جو کہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک فدق کو ہی تو اس نے شادی کا بتایا تھا، مگر رافع کا اشارہ پاتے ہی وہ خاموش ہو گیا۔ پھر موقع پاتے ہی اس نے پوچھا تھا رافع سے، رافع فدق کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں یار، بس تھوڑا سا سٹریس لے رہی ہے، وہ کچھ بھی بولے نا تم بس ہاں یا نا میں جواب دے دینا، وہ نارمل سے انداز میں کہتے ہوئے رافع وریام سے بولا تھا۔ ان دونوں کے آنے پر اظہر صاحب نے ان کے لیے ایک اچھے سے ڈنر کا بھی انتظام کر لیا تھا۔ پھر ایسے ہی خوش گپیوں میں اچھی ہنسی خوشی ان لوگوں نے ڈنر کر کے ایک اچھا دن ساتھ گزارا تھا۔ السلام علیکم اشر، تم یہاں پر کیسے؟ وہ اچانک سے دروازہ کھولتی اپنے سامنے کھڑے اس اشر کو دیکھ کر حیرانگی سے بولی۔ پہلی تو لاریب کو اپنی آنکھوں پر یقین آیا کہ کیا سچ میں اس کی منت پوری ہو چکی ہے کہ وہ یوں اس کے در پر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ لاریب نے سر سے پاؤں تک اس کا غور سے جائزہ لیا، جو براؤن ٹی شرٹ پہنے ہوئے، بلو جینز اور پاؤں میں بلیک کلر کے شوز پہنے رف سے ہولیے میں بھی اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ اشر کی صرف رنگت ہی سانولی تھی، باقی وہ تو پورے کا پورا ایک حسین جوان مرد تھا جو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل اور خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا تھا۔ لاریب کو یوں خود کو گھورتے پا کر اشر نے کڑے تیوروں سے کہا، رستہ دو مجھے۔ لاریب ایک دم پریشان ہوتی پیچھے ہوئی تھی۔ اور یہ بتاؤ مجھے کہ پھوپھو کہاں ہیں؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے ہوئے ہال میں داخل ہو کر بولا، اور وہ جو اس کے قدموں کے پیچھے خوشی خوشی اپنے قدم رکھتے چل رہی تھی، اچانک سے امی کے ذکر پر منہ بسورتے ہوئے رہ گئی۔ تم بیٹھو، میں ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ وہ اسے کہتی دوپٹہ جو کہ وہ کندھے پر ڈالی ہوئی تھی فوراً سے سر پر رکھ کر اندر کی طرف بڑھی۔ پیچھے وہ سر جھٹکتا نفرت سے سامنے بچھے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے ٹانگیں ہلانے لگا۔ امی باہر اشر آیا ہے۔ ایک دم سے لاریب اندر داخل ہو کر سرگوشی میں بولی کہ وہ سر الماری سے نکالتے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو تو؟ کیا سچ میں وہ آیا ہے؟ نصرت حیران پریشان سی اسے دیکھتے ہوئے جھنجھوڑ کر بولی کہ کیا واقعی ان کا منصوبہ اتنی جلدی پورا ہو گیا؟ ہاں نا امی، دیکھے تو اس دن تو بس دور سے ایک جھلک دیکھا تھا، مگر آج تو اس سے قریب سے دیکھتے آ رہی ہوں، قسم سے وہ بہت حسین انسان ہے۔ لاریب اس دن کے واقعے کو یاد کرتے ہوئے بولی، جب اشر برسوں بعد خود چلتے ہوئے اپنی پھوپھو کو شادی کے لیے بلانے آیا تھا۔ اسی دن تو اس نے اشر کو دور سے گیٹ سے آتا دیکھا تھا، اور آج تو دیکھتے ہی اس پر دل فدا ہو گیا تھا۔ چلو اچھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ لاریب وہ رمشا کو طلاق دے کر آیا ہے۔ وہ خوشی سے گول گول چکر کاٹتے ہوئے بولی، اچھا اب تم زیادہ خوش مت ہونا، صبر کرو لڑکی، پہلے تو پتہ کرنے دو کہ آخر وہ آیا کیوں ہے۔ نصرت بیگم یہ سوچتے ہوئے باہر نکلی۔ ارے ماشاء اللہ، آج میرا بیٹا ہے، اور وہ بھی اتنے سالوں بعد۔ وہ مسکراتے ہوئے دور سے باہیں پھیلائی ہوئی بولی تھی، جبکہ ان کے چہرے پر دنیا جہاں کی سادگی اور معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ بیٹا تم کیسے ہو، ٹھیک تو ہو نا؟ وہ اشر کو اپنی جگہ سے ہلتے نہ دے کر خود ہی ڈیٹ بن کر آگے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ ابھی تک پیچھے چارپائی پہ پورا ریلیکس سے انداز میں بیٹھا تھا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولا، پھپھو میں دراصل کچھ کام سے آیا ہوں۔ ہاں بولو بیٹا کیا کام ہے؟ وہ ہوائیاں اڑے چہرے کے ساتھ کھڑے بولی تھی۔ اب ان میں بیٹھنے کی ہمت تو رہی نہیں تھی۔ دیکھیں پھپھو، آپ نے رمشا کو جو بھی کچھ بھی کہا وہ مجھے بتا چکی ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار اپنے منہ سے قبولیں کہ کیونکہ رمشا نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے اسے کہا تھا کہ میرے امی ابو کو آپ نے مروایا۔ وہ سانس لینے کو رکا اور ان کے فک چہرے کو دیکھ کر بولا، اگر یہ سچ ہے پھپھو تو آپ کو پھانسی کی سزا ہوگی۔ اب میں ایک بار پھر سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ وہ اپنی ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے آرام سے کہتا ان کے اوپر ساتوں آسمان گرا گیا تھا۔
ارے بیٹا میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یقین کرو میں بھلا اپنے بھائی کو کیوں ماروں گی؟ ان کا چہرہ ایک دم سے سفید پڑا تھا اور ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ انہوں نے تو بس ایک دو باتیں کہی تھی، مگر وہ لڑکی تو اتنی چالاک نکلی۔ دیکھیں پھپھو، آپ جانتے ہیں کہ وہ میری بیوی ہے، اور میں ایسے کیسے اس کی بات کو اگنور کر دوں؟ آپ مجھے سب کچھ سچ سچ بتائیں کہ آخر آپ نے کیا کہا تھا اس سے؟ وہ ایک نظر لارے کو دیکھتے انہیں سمجھاتے ہوئے بولا، بیٹا وہ میں نے اس دن بات کرتے ہوئے نزت بیگم سوچ میں پڑ گئی کہ آخر کیسے بتائیں اپنے کرتوت۔ پھپھو آپ مجھے آرام سے بتائیں، کیونکہ اگر آپ نے نہ بتایا تو پھر کوئی مسئلہ ضرور بن سکتا ہے۔ وہ نے مزید وارننگ دینے والے انداز میں بولا، بیٹا میں نے تو بس، دیکھو میں مانتی ہوں کہ میں نے غلط کیا، اسے تمہارے خلاف جھوٹ بولا، مگر میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، خدا کے لیے میرا یقین کرو۔ میں نے تو پھپھو میں نے تو آپ سب کو اپنا سمجھتے ہوئے اپنی خوشی میں شریک کیا تھا، مگر شاید میں غلط تھا۔ جو لوگ میرے ماں باپ کے جانے کے بعد میرے نہ ہو سکے وہ آج کیسے میرا اچھا چاہ سکتے ہیں؟ آج کے بعد میرا آپ سے یا آپ کے گھر سے کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ نہیں۔ آج کے بعد میرے گھر میں آنے یا مجھ سے ملنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ اور ایک اور بات، وہ جاتے ہوئے رک کر مڑ کر انگلی اٹھاتے ان کے سامنے غصے سے بولا، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا نا پھپھو تو میں اسے زندہ قبر میں گاڑ دیتا، مگر میں آپ کو آخری اور پہلی بار چھوڑ رہا ہوں، اب مجھے بھول کر بھی رمشا کے آس پاس نظر مت آئیے گا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور ایک نظر لاریب کے دھواں چہرے پر ڈال کر لمبے لمبے قدم بھرتا وہاں سے نکل گیا۔